فرمایا ادعونی استجب لکم اے وحدونی ادخلکم الجنہ۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں اے لوگو میری توحید کا اعلان کرو۔ کس کا اعلان کرو؟ توحید کا اعلان کرو۔ استجب لکم اے ادخلکم الجنہ، میں تمہیں جنت عطا کروں گا، میں تمہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، قرآن کریم سورۃ یاسین ہے، اللہ اپنے ایک نیک بندے کا واقعہ ذکر کر رہی ہیں جس نے اپنی قوم کو کہا تھا اے میری قوم والو تمہارے پاس نبی آئے ہیں دعوت لے کر اللہ کو پکارنے کی، اور تم ان لوگوں کی دعوت کو قبول کر لو۔ حبیب نجار کا واقعہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی ہے جس نے میری توحید کی دعوت کی، توحید کا اعلان کیا، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا بدلہ دیا؟ قوم والوں نے ظلم کیا، قتل کر دیا، وحشیانہ انداز میں قتل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک کرو۔ معزز و مکرم سامعین کرام، بعد از حمد و صلات انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں آج کی محفل کے دولہا، اس جامعہ مسجد کے امام حضرت قاری ممتاز حقانی صاحب، جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن کریم کو مکمل کیا، اور ان کے ساتھ ان کے مقتدی حضرات انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت یہ سننا سنانا اپنے دربار عالی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ برادر مکرم، حضرت مولانا مفتی انعام الرحمن صاحب کا حکم تھا میں عاجز طالب علم آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں، ہمارے فاضل طالب علم مجھ سے پہلے انتہائی خوبصورت آواز میں، انداز میں نعتیہ کلام اور اس کے علاوہ ہم پیش کر رہے تھے، لیکن آپ حضرات بدستور آرام فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ کوئی ناراضگی تو نہیں آپ حضرات؟ ذرا بلند آواز سے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ اسی بیداری کا ثبوت دیں گے۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رمضان کے مہینے میں 4 کام سب سے زیادہ کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا صرف مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا یہ مقصد ہے، اور یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک اس کے اندر لفظ الہ کو نہ سمجھا جائے۔ کیا پڑھتے ہیں ہم کلمہ کے اندر؟ لا الہ، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر، پہلی طاق رات ہے، اور جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسائیں گے۔ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ، اس الہ کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، الہ کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہوگا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے الہ ہونے کے لیے 2 شرطیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ ہے، 3 پارے کے اندر اللہ فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الحی القیوم، الہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر 2 شرطیں ہوں۔ نمبر 1 الحی، ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات الہ ہوتی ہے۔ نمبر 2 شرط ذکر فرمائی القیوم، دوسری صفت کیا ذکر کی؟ القیوم، جو ہمیشہ سے قائم اور دائم ہو۔ اب الحی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت۔ الہ وہ ذات ہوتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، اور یخرج الحی من المیت، اللہ کی صفت یہ ہے اللہ کبھی زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتے ہیں، کبھی مردہ چیز سے زندہ کو پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ ایسی الحی ذات ہے۔ ایک جملہ دینے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا الہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے الحی ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات یہ ہے کہ مجھ سے زندگی حاصل ہوتی ہے، یہ انسانی جسم کو زندگی حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحی، میں الحی ذات ہوں، مجھ سے زندگیاں حاصل ہوتی ہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میری ذات سے ظاہری زندگی حاصل ہوتی ہے، اور میرے ذکر سے باطنی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ذرا میرے ساتھ مل کر پڑھو نا لا الہ الا اللہ۔ عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف کون؟ اللہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے کس طریقے سے؟ مخلص اللہ الدین، اس کے لیے خالص پکار کرتے ہوئے۔ اب یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کا سب سے بڑا جز کیا ہے؟ قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ کا مطلب پوچھتے ہو تو قرآن کریم میں اللہ فَاعْبُدِ اللَّهَ کا مطلب برواتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ،
हाजात के अंदर पुकारना है, मुसीबतों के अंदर पुकारना है। अगर मुश्किलात का सामना करना पड़ गया है तो सिर्फ किसको पुकारना है? अल्लाह को पुकारना है। इबादत का सबसे बड़ा जुज़ क्या हुआ? पुकार सिर्फ अल्लाह की करनी है। कुरान करीम अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। सुबहान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से कुरान करीम की आयत पढ़ी है, समझाने लगा हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो। मुझे पुकार किसकी करनी है? अल्लाह की। अल्लाह फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो हाजात के अंदर, मुझे पुकारो मुश्किलात के अंदर, मुझे पुकारो मुसीबतों के अंदर, मुझे पुकारो बीमारियों के अंदर। दिन को पुकारो, रात को पुकारो, हर हाल में अस्तजिब लकुम। ज़रा पढ़ लीजिए मेरे साथ, हर हाल में अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। कुरान करीम अल्लाह अपना तारुफ करवा रही है, फरमाया वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरा प्यारा पैगंबर, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो जवाब दीजिए फइन्नी करीब, मैं करीब ज़ात हूँ। एक बात समझिएगा, कुरान करीम के अंदर जहाँ भी सवाल किया गया है तो जवाब लफ्ज़ कुल के साथ दिया गया। किसके साथ दिया गया? लफ्ज़ कुल। यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु। मेरे बड़े भाई शाहिद साहब तशरीफ़ फरमाए, इनकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि बात समझ रहे हैं। फरमाया यसअलूनका अनिल अहिल्ला, सवाल करते हैं आपसे चाँद के बारे में, तो जवाब क्या है? कुल हिया। लफ्ज़ क्या आया? लफ्ज़ कुल आया। दीगर मकामात पर लफ्ज़ यसअलूनका आया तो जवाब में क्या आया? कुल आ गया। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने दस्तूर तब्दील कर दिया, फरमाया इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। यहाँ अल्लाह ने लफ्ज़ कुल नहीं इस्तेमाल किया, समझा दिया पुकार का मसला इतना आम है। मेरा प्यारा पैगंबर, अगर दुआ के बारे में मेरे बंदे मुझसे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो लफ्ज़ कुल कहने की भी देर नहीं करनी है, फ़ौरन कह देना है फ़इन्नी करीब, मैं आपके करीब हूँ। आगे अल्लाह फरमाते हैं उजीबु दावत दाई दादान, मैं पुकार करने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। पुकार करने वाले की पुकार का, अल्लाहु अकबर। कुरान करीम सूरत का नाम सूरह आल इमरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें एक वाक़या ज़िक्र कर रहे हैं। फरमाया इज़ क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा। अल्लाह फरमाते हैं इमरान की बीवी एक दिन बैठी हुई है। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने अपनी तफासिर में लिखा, एक दिन बैठी हैं दरख्त के साए में, अभी अल्लाह ने औलाद नहीं दी है। दरख्त के साए में बैठकर एक मंजर देखा, परिंदा आया अपने बच्चे के साथ माँ वाली ममता वाला प्यार करने लग गया। इस इमरान की बीवी के दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, या अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे, और साथ नज़र ये मानी अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी तो मैं बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए उसको वक़फ़ कर दूँगी। अल्लाह मुझे बेटा देंगे, मैं बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए उसको वक़फ़ कर दूँगी। अल्लाह ने कहा इज़ क़ालत इम्रातु इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा। हज़रत इमरान की बीवी ने नज़र मान ली, किसकी? बुलंद आवाज़ से। अभी तो हमारे मेहमान कारी साहब तशरीफ़ फरमाए, आपने उनकी तिलावत सुननी है तो इस ज़ौक़ के साथ तो तिलावत नहीं सुनी जाती। ज़रा बुलंद आवाज़ से, किसकी नज़र मानी? अल्लाह की मानी है।
فرمایا انی نذرت لک ما فی بطنی، اللہ نے حضرت عمران کی بیوی کو بیٹے کی جگہ بیٹی دے دی۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت عمران کی بیوی نے کہا یا اللہ آپ سے بیٹا مانگا تھا، آپ نے بیٹی دے دی ہے۔ اللہ نے کہا فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ فرماتے ہیں اے عمران کی بیوی ہم نے آپ کو بیٹی دی ہے، لیکن غیب کا علم ہم جانتے ہیں، آپ نے بیٹا مانگا ہم نے بیٹی دے دی ہے، اور بیٹی کوئی عام نہیں ہے بلکہ نبی کی ماں بنے گی۔ اس کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوں گے، حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ نے قرآن کے اندر حضرت زکریا کا واقعہ ذکر کیا، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا۔ حضرت زکریا نے بھی کس کو پکارا؟ دعا کے لیے۔ کس کے سامنے جھولی پھیلائی؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کر حضرت زکریا نے دعا کی یا اللہ مجھے بھی بیٹا دیجئے۔ اللہ کو اپنی پکار اس قدر پسند آئی، حضرت زکریا کا انداز پکار بھی قرآن بنا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفیا، حضرت زکریا نے خفیہ پوشیدہ طور پر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگا۔ اللہ نے کہا زکریا آپ نے ہم سے بیٹا مانگا ہے، ہم جواب دے رہے ہیں کہ صرف بیٹا نہیں دیں گے، بیٹے کو نبی بنا کر بھیجیں گے، اور صرف نبی نہیں بنائیں گے، آسمانوں سے نام رکھ کر بھیجیں گے۔ اللہ کو یہ پکار اس قدر پسند آئی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ میں پکار کی بات شروع کر رہا ہوں اور بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آج پہلی طاق رات ہے، اور ہم نے بھی صرف اور صرف خالص پکار اللہ کی کر کے اپنی حاجات کو منظور کروا کر جانا ہے۔ سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کر کے ذرا وعدہ کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو۔ جگہ جگہ اللہ نے کہا رب کو پکارو، رب سے مانگو، دعا رب سے کرو۔ اب مانگنا کس طرح ہے؟ قرآن سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ پکار کے لیے اللہ نے دو چیزیں رکھی کہ یہ دو چیزیں اپنی پکار کے اندر لے کر آؤ تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلی چیز تضرعا، آپ کی پکار میں گڑ گڑانا ہونا چاہیے۔ آج ہم مساجد میں آتے ہیں، نماز کے بعد ہاتھ بلند کرتے ہیں، دعا کرتے نہیں دعا پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دعا پڑھنی نہیں بلکہ دعا کرنی ہے، مانگنی ہے، پھر اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ تو پہلی شرط کی تضرعا، اور دوسری شرط وخفیا، پوشیدہ طور پر اللہ سے مانگنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں دعا ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کے دو پر ہیں، پہلا پر ہے تضرع، دوسرا پر ہے خفیہ۔ جس طرح ایک پرندہ اس کے دو پر ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے دعا والے پرندے کے بھی دو پر ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اپنے موضوع پر واپس آئیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فرمایا ادعونی استجب لکم اے وحدونی ادخلکم الجنہ۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں اے لوگو میری توحید کا اعلان کرو۔ کس کا اعلان کرو؟ توحید کا اعلان کرو،
استجب لکم اے ادخلکم الجنہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا، میں تمہیں. اللہ اکبر. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. قرآن کریم سورۃ یاسین ہے. اللہ اپنے ایک نیک بندے کا واقعہ ذکر کر رہی ہیں جس نے اپنی قوم کو کہا تھا اے میری قوم والو تمہارے پاس نبی آئے ہیں دعوت لے کر اللہ کو پکارنے کی، اور تم ان لوگوں کی دعوت کو قبول کر لو. حبیب نجار کا واقعہ. اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی ہے جس نے میری توحید کی دعوت کی، توحید کا اعلان کیا، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا بدلہ دیا. قوم والوں نے ظلم کیا، قتل کر دیا، وحشیانہ انداز میں قتل کیا. اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، کہے سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں قیل ادخل الجنہ، جو میری توحید کی دعوت دے، میری توحید کا پرچار کرے. اللہ فرماتے ہیں ادھر اس کو شہید کیا گیا، ادھر ہم نے جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو دوسری چیز جو رمضان کے اندر ہم نے سب سے زیادہ اس کام کو کرنا ہے، اور وہ ہے استغفار. استغفر اللہ، گناہوں کی بخشش کو طلب کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، تم توبہ تو کرو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کبھی اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں تمہاری سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو اعمال صالحہ میں تبدیل کر دوں گا. تیسری چیز جو رمضان کے اندر ہم نے کرنی ہے وہ ہے جنت اللہ سے طلب کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ فرماتے ہیں ایمان لے کر آؤ، اعمال صالحہ کرو، تمہارے لیے مہمانی کے طور پر جنت پیش کروں گا. ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، نماز پڑھتے ہیں. ہم روزے رکھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، صدقات کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. لیکن میرا ذوق یہ سمجھیے گا، بلکہ ہر ایمان والے کا ذوق ہے کہ ہم جنت کی طلب اس لیے نہیں کرتے وہاں حور و غلمان ہوں گے، ہم جنت کی طلب اس لیے نہیں کرتے وہاں شہد کی نہریں ہوں گی، ہم جنت کی طلب اس لیے نہیں کرتے وہاں شراباً طہورا ہوگا، بلکہ ہم جنت کی طلب اس لیے کرتے ہیں وہاں ہمیں حضور کی زیارت ہوگی. جنت کی طلب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت ہوگی. اللہ اکبر. چوتھا کام جو رمضان کے اندر ہم نے کرنا ہے وہ ہے جہنم سے پناہ، جہنم سے پناہ مانگنی ہے. اللہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں جہنم کا تعارف کرواتے ہوئے نار اللہ الموقدہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، جلانے والی آگ ہے. آگے اللہ اس آگ کی ایک صفت بیان کر رہی ہیں التی تطلع علی الافئدہ، وہ دل تک پہنچ جائے گی. جہنم کی آگ کہاں تک پہنچ جائے گی؟ دل تک پہنچ جائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر یہ کیوں ذکر کیا کہ تطلع علی الافئدہ، دل تک پہنچ جائے گی؟ اس لیے کہ آگ کی یہ خصوصیت ہے، بلکہ آگ کی یہ صفت ہوا کرتی ہے جسم کا 1/3 حصہ اگر انسان کا جل جائے تو روح پرواز کر جاتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں علی الافئدہ کا لفظ استعمال کر کے مسئلہ سمجھا دیا. وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، وہ تمہارے دل تک پہنچ جائے گی. وہاں موت نہیں آنی، یہ اس سے بڑا عذاب ہوگا. تو میں نے عنوان شروع کیا تھا کہ رمضان المبارک میں 4 کام سب سے زیادہ کرنے اللہ کے نبی نے فرمایا. سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ
اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، اعمال پر بھی محنت ہوگی، اخلاق پر بھی محنت ہوگی، معاشرت پر بھی محنت ہوگی، لیکن جب تک عقیدے پر محنت نہیں ہوگی ہمارا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا، سارے اعمال ہوا منصورہ ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔